بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق کا اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا پروگرام اسپین کے اندر کسی پاکستانی کی وفات کی صورت میں پیش آنے والے مسائل، مختلف تدفین کمیٹیوں کی جانب سے لیا جانے والا چندہ اور اس کے علاوہ تدفین کمیٹیوں کے کردار کے حوالے سے ہم اس سے پہلے بھی ایک پروگرام کر چکے ہیں، لیکن بہت سارے سوالات تشنا تھے، بہت سارے سوالات ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے ہمارے سامنے دوبارہ رکھے، تو آج میں نے اپنے ان تمام دوستوں کو دوبارہ زحمت دی ہے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور اس پر گفتگو کریں۔ آج کے میرے شرکا میں حاجی نوید وڑائے صاحب معروف سماجی شخصیت ہیں اور تدفین کے حوالے سے ان کا کام اسپین کے اندر کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ قتلان فیڈریشن کے صدر خالد شہباز چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی جنازگاہ کے قبرستان کے حوالے سے خدمات ہمارے سامنے ہیں، اور ہر پروگرام کی طرح تجزیہ کے لیے میرے ساتھ جواد چیمہ صاحب جو جنگ اور جیو کو اسپین سے دیکھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ تو بلا تمہید ہم آگے بڑھیں گے۔ حاجی نوید وڑائے صاحب کے سامنے میں سوال رکھوں گا کہ اس وقت پی آئی اے بند ہے، یورپ کے لیے اس کی پروازیں بین ہیں، نہیں آ سکتی، تو ایسی صورت میں جن پاکستانیوں کی اسپین کے اندر وفات ہو گئی ہے ان کو کس طرح پاکستان بھیجا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس انتظار میں ہیں جن کی میتیں کہ ان کو پاکستان بھیجا جائے۔ جی حاجی نوید وڑائے صاحب۔ جی السلام علیکم، میری طرف سے تمام دوستوں کو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت تقریباً 3 ڈیڈ باڈیاں انشاءاللہ امید ہے اللہ کے حکم سے وہ کل چلی جائیں گی۔ پی آئی اے بند ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ایک تو جو بل ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس میں عام مزدور دار بندہ یا کچھ ایسے فیملیز ہوتی ہیں جو یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی۔ پی آئی اے کے بند ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑی پریشانی ہے کہ یہ جو کل ایک دو ہمارے ایسے پیارے دوست ہیں، عزیز ہیں، جن کی والدہ کی، جن کی وائف کی یہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے، وہ تقریباً 1 ماہ سے ہونے والا ہے ان کو۔ پہلے پی آئی کی پہ وہ جا رہی تھی، پی آئی اے کینسل ہونے کی وجہ سے بڑی مشکل سے کل ان کی کار ہمیشہ کی طرح، جس طرح پہلے جب پی آئی اے نہیں آتی تھی اس وقت بھی ہم کارگو پہ بھیجتے تھے، اور وہ کل کارگو پہ جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو کارگو پہ جب بھیجی جاتی ہے، ایک تو ابھی خیر وہ اتنا مسئلہ نہیں آ رہا، لیکن پہلے یہ بھی ہوتا تھا کارگو پہ ہم اگر بھیجتے تھے کسی ترکش ایئر لائن پہ تو وہ 2 3 4 دن وہ ترکی میں پڑی رہتی تھی میت، وہ آگے نہیں جاتی تھی۔ تو ابھی ایمریٹس کے ذریعے جا رہی ہیں، اور 1 2 فلائٹ ہے اس کے ذریعے جا رہی ہیں، کل جو جا رہی ہیں وہ ایمریٹس کے ذریعے جا رہی ہیں۔ تو پی آئی اے کے بند ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ صحیح، پی آئی اے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا تو ہے۔ جو پاکستانی بھائی یہاں پر وفات پا گئے ہیں ان کے حوالے سے ان کی میتوں کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ کارگو کا رستہ استعمال کیا جائے گا۔ جی خالد شہباز چوہان کی طرف بڑھوں گا۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کارگو کے ذریعے جب میتیں پاکستان بھیجی جاتی ہیں تو ان پر جو اخراجات اٹھتے ہیں یا جو پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جب کوئی بھی، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جتنے بھی سامعین اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کو سلام کہتا ہوں، اور اپنے دوستوں کو بھی جو میرے ساتھ پروگرام میں ہیں سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، جب بھی کوئی سیدھا راستہ یا جو ایسا وے ہوتا ہے جو ہمیشہ یوز ہوتا ہے، جب بھی وہ بند ہوتا ہے، پی آئی ایک ایسا ذریعہ تھا جس میں چلے ہمیں اگر 1 2 دن لیٹ بھی ہو جاتے تھے تو ایک تو باڈی ڈائریکٹ چلی جاتی تھی، دوسرے فری لے کے جانے کی صورت میں ہمارے اخراجات بھی بچتے تھے۔ تو جب بھی ایسی مشکل پیش آئی ہے، جو اس سے پہلے بھی پی آئی اے بند ہوئی تھی تو اس کے بعد بھی کوئی پرابلم آئی تھی، تو اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو ظاہر اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں، پریشانی بڑھ جاتی ہے، پیپر ورک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور سب سے جو بڑی چیز ہے جو کرنا پڑتا ہے فیملیز کو۔ اور دوسری جیسے نوید صاحب نے بتایا کہ وہاں پہ کئی دفعہ باڈی 2 2 3 دن استنبول میں یا دبئی میں رکھنی پڑ جاتی ہے، کچھ سیکورٹی معاملات کی وجہ سے بھی۔
تو اب اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ تو ٹاپک ہو گیا کہ وہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، لیکن ظاہر ہے اس سے اخراجات اور ایسی محسوس نہیں کرتا، لیکن جو اس معاملے میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ ان سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے. تو پی آئی اے کیونکہ اس دفعہ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ سے وہ چلائے تو ایک ایسا ٹیکنیکل پرابلم سامنے آئی ہے، تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ دسمبر سے پہلے پہلے دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی. اور یہ ایک ایسی مشکل اور ایک ایسی پرابلم ہے کہ جو صرف اسپین میں نہیں بلکہ پورے یورپ، پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ سروس میسر تھی تو وہاں پہ یہ پرابلمز آئے گی. اب اس کا حل دیکھیں یہ کب تک چلتی ہے. تو یہ پرابلم تو ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہر بندہ محسوس نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جی یہ مسئلہ تو بڑا ہے کہ پی آئی اے بند ہونے کی وجہ سے یہاں فری باڈی کو پاکستان منتقل کیا جاتا تھا. آج جب دوسری ایئر لائنز کو استعمال کیا جائے گا یا کارگو کا راستہ استعمال کیا جائے گا تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوگا. جی جواد، آپ کیا کہیں گے؟ پاکستانی کیا سوچتے ہیں اس بارے میں؟ پی آئی اے کی بندش پر آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، قومی ایئر لائن کی یورپ کے لیے فلائٹس کا معطل ہونا جتنے بھی پاکستانی موجود ہیں یورپ میں ان کے لیے تشویشناک بات ہے. قومی ایئر لائن کا یورپ کے لیے آپریشن جو وہ ایک نعمت سے کام نہیں تھا. سب سے بڑی سہولت تو یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹلی گھر پہنچ جاتے تھے. 7-8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی تھی، ہم اسلام آباد یا لاہور اترتے تھے، 2-3 گھنٹے میں گجرات، جیلم، لالا موسا کہیں بھی پہنچ جاتے تھے. اس کے بعد جو پی آئی اے نے جو سب سے بڑی مثال قائم کی اور اسپیشلی مسلم لیگ کاف کے جو صدر ہیں چودھری شجاعت صاحب، ان کے حکم سے پی آئی اے نے ڈیڈ باڈیز جو ہے نا وہ فری پاکستان پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی، اور وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے ایک نعمت تھی، ایک پلس پوائنٹ. تو فلائٹ بند ہونے کی وجہ سے ایک تو ہم ڈائریکٹلی اپنے گھر نہیں جا رہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری ڈیڈ باڈیز پورے یورپ میں پڑی ہوئی ہیں، اسپین میں جس طرح حاجی صاحب نے بتایا کہ 3 ڈیڈ باڈیز اسپین میں پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح کچھ باڈیز فرانس پڑی ہوئی ہیں، اسی طرح کچھ باڈیز اٹلی پڑی ہوئی ہیں. وہ تمام کی تمام یورپ میں جو ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہیں نا وہ اب اس انتظار میں ہے کہ دوبارہ کب یہ فعال ہوگی تو یہ جا سکیں گی. اگر پرائیویٹ طریقے کے ساتھ بھیجی جائیں، کارگو کے ذریعے کیا جائے تو یقیناً اس پہ لاگت بہت زیادہ آتی ہے جو ہر بندہ افورڈ نہیں کر پاتا، اور اس وجہ سے پوری جو پاکستانی کمیونٹی ہے یورپ میں رہنے والی اس میں پریشانی کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. جی حاجی صاحب، پریشانی تو ہے لیکن اس کا حل بھی تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے کہ ان جو میتیں ہیں ان کو کس طرح پاکستان منتقل کیا جائے. کیا اس وقت جو میتیں موجود ہیں وہ خود اپنے اخراجات پر جا رہی ہیں یا ان کے لیے کوئی چندے کی سبیل نکالی جا رہی ہے یا وہ کسی تدفین کمیٹی کے ممبر ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، ان میں سے ایسا ہے کہ ایک دو جو ہیں وہ فیملی خود پے کر رہی ہیں اور ایک جو ہے وہ ممبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فیملی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے. میں ایک فیملی کو جانتا ہوں جن کے کم از کم 15 سے 17 لوگ وہ پاکستان جا رہے ہیں، یہاں کچھ چلے گئے ہیں، کچھ کل جا رہے ہیں. جس طرح انہوں نے ٹکٹیں مہنگی لی ہیں، یقین کر لیں 2200 300 یورو تک انہوں نے 1700 یورو تک انہوں نے ٹکٹ اپنی خریدی ہے. پی آئی جب تھی تو وہ پریشانی نہیں اتنی ہوتی تھی کہ وہ ٹکٹ بھی اچھی پرائس میں مل جاتی تھی اور وہ اپنی پتہ چلتا ہوتا تھا کہ یہ اس پی آئی کے ذریعے ہماری یہ عزیز کی، دوست کی یا بھائی کی یا بہن کی میت جا رہی ہے تو وہ اب پاکستان ہی پہنچے گی. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر دوسری جو کارگو کے ذریعے جا رہی ہیں وہ جتنی دیر تک ایئرپورٹ پاکستان سے کنفرمیشن نہیں آتی کہ آپ کی میت آ رہی ہے یا پہنچ گئی ہے، اتنی دیر تک یہی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یار یہ جائے گی یا نہیں پہنچے گی، کوئی اس میں کیا پریشانی ہوتی ہے. میرے ساتھ ایسے واقعے کچھ ہوئے ہیں کہ 3 دفعہ سرگودا سے ایک دفعہ بندہ وہ انہوں نے 3 چکر لگائے تھے اسلام آباد کے. ان کو کہا لائی کہ فلان دن آ رہی ہے، انہوں نے ایمبولینس لی، اسلام آباد گیا، وہاں پہ پتہ چلا کہ جی نہیں. اسی طرح کشمیر کے ایک بندے کی وفات ہوئی تھی، ان کو 2 چکر لگے تھے. تو پی آئی کی بند ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں. ایک تو کارگو کی جو ٹکٹ ہے یا جو ایئر لائن ہے وہ تقریباً 1900 کے لگ بھگ 2000 یورو کے لگ بھگ وہ پرائس بڑھ جاتی ہے.
कार्गो वाले लेते हैं, पहले तो इससे भी ज़्यादा लेते थे। कोरोना के दौरान तनातुरी वालों का बिल उन्होंने अपनी मर्जी से लगा रहे थे, क्योंकि उनके पास काम ही इतना था, रश ही इतना था, वो अपनी मनमानी करते थे। सिर्फ हम में ना इतफाकी कह दें कि इतफाक नहीं है, इताद नहीं है। अगर हम एक प्लेटफार्म, एक यूनिटी इकट्ठे होकर मिल बैठकर ये को प्लान बनाएं तो ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। मैं काफ़ी दोस्तों को बार बार कह चुका हूँ कि खुदारा आए, एक ऐसी तदफीन कमेटी बनाएं जिसमें कम से कम 400-500 मेंबर हो। उसमें कोई भी ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी शराइत नहीं होनी चाहिए कि जो बंदा अफोर्ड ना कर सके, आप उस कमेटी में आपको एक पता चल जाता है कि यार एक हमारा फलाना भाई, हमारा दोस्त बहन, वो बिल्कुल बीमार है, लागर है, वो 2-4 दिन के अंदर अंदर उसकी कोई बचने के चांस नहीं है, आप उनको खुद जाकर ऑफर दो और उसको मेंबर बनाओ। यानी कि एक 20,000-25,000 एक अमाउंट आप अपने पास रख लो, उसमें 400-500 मेंबर बना लो, वो जो खुशी से एज ए सदका जारिया। सब जो बात आपने की है कि उस बंदे की आप रुकनीत लें और उसको भेज दें, तो यहाँ जो तदफीन कमेटीज़ हैं पहले, क्या वो ऐसा नहीं कर रही, या अगर नहीं भी कर रही, उनके जो मेंबरान हैं उनकी अगर कोई किस्त शार्ट हो जाती है, क्या उनको भी इस तरह करना चाहिए कि फ़ौरन भेज देना चाहिए, या कोई रुकावट आ जाती है? जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं इस हक पे हूँ, मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि खुदारा आपके पास जितनी रकम पड़ी हुई है सब कम्युनिटी की है, सब उन भाइयों की है। अगर एक बंदा 15 साल उसने कमेटी दिया, 15 साल के बाद उसकी 2 किस्तें शार्ट हो गई हैं, तो वो चला गया है, तो उसके पैसे तो आपके पास पड़े हुए हैं, उनको भी करना चाहिए। देखिए ऐसे वाकया 1-2 आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो वाम है वो भी नहीं सोचती। अगर ऐसा वो करेंगे तो शायद वो इसको मैनेज ना कर सकें, क्योंकि उनके लिए शायद मुश्किल हो, उनके कुछ मेंबरान इस चीज़ पे एतराज़ करें, लेकिन करना चाहिए। एक सदका जारिया के तौर पे इसको लाजमन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ऐसी कमेटियां हैं, वो उनको पता चले कि ये बंदे को खंग रेशा है या ये इसको कोई खांसी है, तो वो उसको भी मेंबर नहीं बनाते। ठीक है यार, पता नहीं इसको काला यरकान है, इसने कल बचना है या मरना है, ये तो हमें भी खुद नहीं पता कि हम बचेंगे, कल का दिन हमने देखना है या नहीं देखना। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कमेटी नहीं है जो किसी को मेंबर बनाए, इस नवैयत के केस वाले को या किसी बीमार को या किसी हमारे भाई या हाजी साहब तरीकाकार क्या है, वो किस तरह जांच करते हैं कि इसकी करनी है रुकनीत और इसकी नहीं करनी, क्या तरीकाकार है उनके पास? जी ये तो वही बता सकते हैं डॉक्टर साहब, उनके पास क्या तरीकाकार है, उनके पास कौन सा आला है जिससे वो चेक करेंगे इसने कल बचना है या नहीं बचना। लेकिन जो मेरे पास लोग मुझे फोन करते हैं या मुझसे पूछते हैं, उनके वो एक तो बंदे को सामने बैठाते हैं, और ज्यादा जो मेरे पास ज्यादा फोन ये भी आते हैं कि भाई साहब उन्होंने हमसे मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा है। ठीक है, लेकिन ये शरायत नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो बैंक वाले कोशिश करते हैं, इतनी शायद शरायतें बैंक वालों की मुश्किल ना हो जितनी उन लोगों की हैं। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि खुदारा हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो भी यंग है, जवान है, जिस तरह भी है, तो वो किसी ना किसी अदारे से टच हो, वो किसी ना किसी बैंक से लें या किसी भी प्राइवेट ऐसी कंपनी के साथ रब्ता करें जहाँ पे उनको सहूलत मैसर हो, इतना मुश्किल ना हो, लेकिन मेंबरशिप लाजमी लें। अभी डॉक्टर साहब काफ़ी आप दोस्तों साफी भाइयों की वजह से काफ़ी लोगों में शऊर पैदा हो गया है। अभी बहुत मुश्किल, बहुत कम केस आते हैं जिनके लिए हमें चंदे की अपील करनी पड़ती है। आप देख रहे हैं 2-3 साल से ऐसा है कि मेरे ख्याल से नई नौबत आई। आप जैसे शहबाज भाई जैसे दोस्त और साहब ये दोस्त फोन करके खुद बोल देते हैं भाई ये हम में इसकी मदद कर देंगे, 5-10 दोस्त इकट्ठे होकर या उसके फैमिली। हाजी साहब बिल्कुल ठीक है, कम्युनिटी के अंदर जज्बा मौजूद है खिदमत खलक का, लेकिन खालिद सवाल ये उठता है कि क्या ये तदफीन कमेटीज़ इंसान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए
باعث رحمت ہیں یا باعث کاروبار ہیں؟ کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ جس طرح حاجی صاحب نے کہا کہ میڈیکل کا بھی سرٹیفکیٹ کا بھی انہیں سننے میں آیا ہے، دوسرا وہ سامنے بٹھا کے دیکھتے ہیں کون سا آلہ ہے جس سے چیک کرتے ہیں کہ یہ کل بچے گا نہیں بچے گا. کیا یہ سارا کچھ ہونا چاہیے یا صرف ایک مسلمان ہے آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں یا اس کو اس کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے، تو وہ کیا فی سبیل اللہ ہونی چاہیے یا اس طرح کے ساری رکاوٹوں کے ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ کیا کہیں گے اور آپ کا کیا تجربہ ہے ان تدفین کمیٹیوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ کمیٹیاں ہونی چاہیے، اور ان کے اور بینکوں میں فرق صرف یہی ہے کہ یہ ہماری اپنی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو جو سب سے بڑا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ، جس طرح حساب نے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی انشورنس کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. لیکن وہ بندہ جس نے انشورنس کرا رہا ہے وہ کاروبار نہیں کر رہا، وہ تو اس چیز کو انشور کر رہا ہے کہ میں اس کمیٹی کا ممبر بن رہا ہوں، اور اگر وہ تھوڑی سی کنڈیشن اس کی خراب ہے اور وہ ممبر بنتا ہے تو اس کے ممبر بننے اور اس کو بینیفٹ ملنے سے بہت سارے لوگ اس طرف راغب ہو گئے جو ہو سکتا ہے نارمل حالات میں یہ نہ سوچتے ہو کہ ہمیں ضروری ہے کروانی. تو یہ ایک تحریک بھی پیدا ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے اندر کہ وہ بھی اس کے ممبر بنے. دوسرا، اپنی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ہمارے اداروں کی، ہمارے گاؤں کی، ہمارے دوستوں کی، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اس کا جو ہے وہ بل، اس کی جو قسط ہے وہ ٹائم پہ پے نہیں ہوئی، جس طرح بینک والے کرتے ہیں. بھائی اس کا 30 دن کا ٹائم ہے، 30 دن تک اگر پے نہیں کی تو آپ کا وہ انشورنس کینسل ہو جائے گی. تو وہاں پہ تو آپ لڑ نہیں سکتے، انشورنس کینسل ہے تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. تو اپنے جو ادارے یا اپنی جو کمیٹیاں ہیں ان میں فرق یہی ہے، اس میں میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب اس میں ہوتے ہیں. اگر کسی بھائی کی وجہ سے کسی بھی جان بوجھ کے یا کسی غیر ارادی، جان بوجھ کے تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں کرے گا، کسی غیر ارادی طریقے سے اس کی مس ہو جاتی ہے. تو بارسلونا میں 2-3 کیس ایسے آئے ہیں جس پہ بڑا شور اٹھا تھا، اور ان کو جو ہے صرف اس لیے پیمنٹ نہیں کی گئی تھی کہ آپ کی جو قسط ہے وہ 15 تاریخ کی ہونی تھی، تو آپ نے 1.5 مہینہ جو ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں. اور اس پہ لوگوں نے شور بھی کیا. مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو ایک دوست بہت ہوئے تھے تو ان کی میرا میں 2 مہینے قسط لیٹ ہو گئی تھی، اور وہ 2 مہینوں میں بتایا بھی گیا کہ وہ پاکستان تھا، وہ کچھ دن پہلے آیا ہے، لیکن تین کمیٹی والے کی درمی کی وجہ سے انہوں نے نہیں دی، اور اس پہ بھی کمیٹی خاموش رہی، کوئی اس پہ شور نہیں اتنا ہوا تھا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ اپنی کمیٹیوں کا یہی فائدہ ہے کہ اگر اس میں سستی ہو گئی یا اس کی جان بوجھ کے سستی ہوگی یا کر دے گی تو اس چیزوں کو کور کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کے پاس پڑا ہے. بات وہی ہے کہ آپ جو کمیٹی بنا رہے ہیں یہ آیا کاروباری سوچ کے ذریعے بنا رہے ہیں یا قوم کی خدمت کے لیے بنا رہے ہیں. اگر اس میں خدمت کا جذبہ ہو تو پھر تو نہ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور اگر اس کی قسط لیٹ ہو گئی ہے اس کو یاد دہانی کرائیں بندے کو. لیکن اگر کچھ ایسا ہیپن ہو جاتا ہے تو یہی آپ کی خدمت ہے نا. ہاں، اگر آپ کا ذہن ہے کاروبار کرنے کا کہ آپ نے اس سے بینیفٹ لینے ہیں، آپ نے اس پیسے کو اپنے ذات کے لیے یوز کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ اس کو 1000 یورو بھی نکالتے ہوئے کیا خالد صاحب جو آپ نے کہا ہے کہ ذات کے لیے استعمال، کیا ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سننے میں تو آیا کہ یہاں پہ ایسی کمیٹیاں موجود ہیں، ان کمیٹیوں سے پیسے نکال کے اپنی ذات کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، پھر ان کو نکال کے پھر اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں، یہاں تو 4 ٹیکسیاں لوگوں نے لے لی ہیں. تو پیسہ یوز ہوا ہے، یوز ہونے کے بعد اکاؤنٹ میں ہے، یہ نہیں ہوا کہ وہ کھا لیا گیا، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ پیسہ یوز ہوا ہے، یوز ہونے کے بعد دوبارہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا گیا. تو یہ سہولت اگر سب لوگوں کو دی جائے جو اس کے ممبر ہیں تو پھر تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یہی بات جواد کے سامنے رکھوں گا کہ اگر اس طرح تدفین کمیٹیز مختلف لوگوں کے ساتھ ممبرشپ کر کے اگر اس کو اپنی ذات کے لیے یا کسی اور کام کے لیے استعمال کرتی ہے تو تمام ممبران کا حق ہونا چاہیے، یا جو لوگ یہ صرف خدمت کے لیے کرتے ہیں ان کا ہی حق ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ خالصاً تدفین کمیٹی بناتے ہیں کہ کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈیز کو پاکستان پہنچایا جائے، تو پھر تو آپ کو دوسرا کوئی سائڈ بزنس اس سے نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اگر آپ جب کمیٹی بناتے ہیں اس کے ایجنڈے میں اس کے سارے آپ چیزیں جو بھی اس کے ممبران ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ ہم ایک جگہ انویسٹ کریں گے اور پھر اس سے جو پروفٹ ہوگا اس کو دوبارہ اس کمیٹی میں جمع کروایا جائے گا تاکہ لوگوں کی خدمت کی جا سکے. لیکن یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انڈیویجلی کو کاروبار کے لیے کھولنے کے لیے پیسہ دے دیا جائے اور جب وہ کما لے اور پیسہ ریٹرن کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اگر آپ اس پیسے سے کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار کا پروفٹ جو ہے
وہ کمیٹی کی ہی ملکیت ہونا چاہیے، اور اس پروفٹ سے جو ہے نا وہ مزید لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور لوگوں کو مزید سہولت دینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو کاروبار بنا دیا گیا اور وہ سائڈ پہ ہو گیا اور اس نے دوبارہ واپس کر دیا. یہ نہیں، وہ پروفٹ جو ہے وہ کمیٹی کا ہی ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی، پروفٹ اسی کمیٹی کا ہونا چاہیے اور ان ممبران کو سہولت ملنی چاہیے، اور جن لوگوں کی قسطیں شارٹ ہو جائیں وہ اس منافع کے ذریعے آنا چاہیے. یہ صرف بات ہے، اس حوالے سے حاجی نوید اسلم وڑائے صاحب کی طرف چلوں گا. کیا جو کمیٹیز یہاں پر ہیں تدفین کے حوالے سے، وہ مذہبی ونگز کی جانب سے ہیں یا پرسنل لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں؟ کس طرح ہیں وہ کمیٹیز جو بنی ہوئی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ دونوں قسم کی ہیں، مذہبی ونگ کی طرف سے بھی ہیں اور لوگوں کے محلے کے لوگوں کے بھی ہیں. گاؤں کے مثلا 2-3 ایسی ہیں جو گاؤں کے لوگوں نے اپنی بنائی ہیں ان میں سے، اور جو ہماری کسی اسلامی سینٹر کی کمیٹی ہے اس میں سے کافی سارے فرق ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کمیٹی لازمن ہونی چاہیے، ممبرشپ لازمن ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ زیادہ تر دیہاتی ہیں، دیہاتوں سے ہمارا تعلق ہے. آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ دوستوں صاحب نے دیکھا ہوگا کہ جب گاؤں میں کسی کی شادی ہوتی تھی نا، تو وہ برادری، وہ محلے دار، کوئی اگر زمیندار ہے تو وہ دودھ لے کر آ رہا ہے اپنے ڈیرے سے، تو وہ گھر نہیں لاتا تھا، وہ سیدھا اس کے گھر لے جاتا تھا جس کی شادی ہوتی تھی کہ اس کی مدد ہو سکے. یہ برادری سسٹم، یعنی کہ وہ پنجابی میں کہتے تھے جی یار نیوندرا پانا ہے، کل نسان 5 پیسے ود نہ. یہ کمیٹیاں اس قسم کی ہونی چاہیے کہ خالصتاً وہ خدمت خلق کے لیے. آپ اپنے دوستوں سے، ممبروں سے کمیٹی بناتے وقت یہ رکھیں کہ ہم نے یہ کمیٹی بنانی ہے، اس کمیٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہمارا دوست بھائی پاکستانی بندہ وفات پا جائے تو اس میں وہ شرائط رکھنی چاہیے کہ آپ سب پابند ہیں، اگر وہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے تو ہم اس کمیٹی سے اس کا بل دے سکیں، ہم اس کو کفن دفن کا بندوبست اس کا کر سکیں. لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ایسی بھی کمیٹیاں ہیں جن کے پاس، فرض کرے میں کل کو ایک کمیٹی بنا لیتا ہوں. حاجی صاحب، میں ادھر ہی آ رہا تھا، آپ کی جانب یہی سوال ہے کہ جس طرح آپ کمیٹی کی بات کرتے ہیں کہ تدفین کمیٹی ایک مشترکہ ایک پلیٹ فارم پر ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میرے پاس، میں نے کافی سوچنے کے بعد، کافی اسٹڈی کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پوری پاکستانی کمیونٹی کو، جتنے بھی یہاں پہ اسپین میں بارسلونا میں ہیں، کم از کم ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جس کے وہ سب ممبر بنے. وہ ایک اماؤنٹ فکس کر لے کہ کسی بھی ہنگامی حالات میں، فرض کرے اگر 2-3-4 ایسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس طرح پیچھے قصبے میں ہوا تھا، تو وہ ہمیں 3-4 میتوں کا اگر تدفین کا بندوبست کرنا چاہیے تو ہمارے پاس کم از کم 20 سے 25 ہزار یورو ہونا چاہیے. صحیح، 20 سے 25 ہزار یورو تک اگر یکمشت آپ کے پاس ہو تو ہمیں چندہ کی ضرورت نہیں پڑتی. حاجی صاحب، آپ کی طرف ہی رہوں گا کہ اب جو 3 میتیں یہاں پر موجود ہیں جن کو کارگو کرنا ہے، اس میں یہاں کے جو کونسل خانہ ہے یا سفارت خانہ ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ حاجی صاحب کو میری آواز نہیں جا رہی. خالد صاحب، آپ سن رہے ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی. یہی سوال آپ کی طرف رکھوں گا کہ جو میتیں ہیں اس حوالے سے ہمارا جو سرکاری ادارہ ہے یہاں پر کونسل خانہ ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ وہ پہلے تو سننے میں آتا تھا کہ 1000 یورو فی میت وہ پاکستان کے لیے دیتے ہیں، لیکن درمیان میں ہم نے یہ بھی سنا جب کرونا بحران اپنے عروج پر تھا کہ اس کے بعد تمام اخراجات ہم برداشت کریں گے. اب کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں صورتحال جو اس کی نارمل تو یہی تھی کہ وہ 1,000 یورو جو ہے وہ اس بندے کے لیے تھا جو کسی بھی کمیٹی کا ممبر نہیں اور جس کی انشورنس نہیں ہے. یہ کونسیٹ کی طرف سے جو ہے وہ کمیونٹی کے فنڈ کے اندر سے خالد آپ نے یہ کہا کہ جو تدفین کمیٹی کا ممبر نہیں اسے دیا جاتا ہے, تو کیا ممبروں کو بھی دیا جاتا ہے؟ چیز آپ نے کہا کہ 1,000 یورو جو کسی تدفین کمیٹی کا ممبر نہیں ہوتا اسے دیا جاتا ہے, کیا تدفین کمیٹی کے ممبر کو بھی دیا جاتا ہے؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں بارسلونا کے اندر کہ ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ کسی کمیٹی کے ممبر تھے, لیکن کیونکہ ان کا کونسیٹ کے ساتھ ایک کانفیڈنس کا رشتہ تھا, کانفیڈنس کا رابطہ تھا, تو اس حوالے سے کچھ کیسز میں ایسی بات سامنے آئی ہے کہ کونسیٹ سے بھی 1,000 یورو لے لیا گیا ہے اور اپنی کمیٹی سے باقی پیمنٹ کر دی گئی ہے. تو ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. آپ کے نالج میں ہے اس طرح کی کوئی بات؟ یہ تو سراسر میرے نزدیک تو غلط ہے کہ اگر ایک کمیٹی کا ممبر ہے تو وہ کمیٹی تمام اخراجات پورے کرے. ڈاکٹر صاحب موشی سوال کر رہے ہیں؟ جی میں نے آپ سے پوچھا کہ اس طرح ہو سکتا ہے کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب سننے میں آ رہی ہیں ایسی باتیں. آپ کو پتا ہے کہ چند دوستوں نے پیچھے 1-2 سال پہلے اعلان کیا تھا, وہ اس میں واسف نذیر بجاڑ گروپ سارا تھا, وہ سعید بھٹ تھا دیسی ڈھابے والے, وہ دوستوں نے بہت اچھی کاوش کی تھی, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ وفات پا جائے گا تو اس کا بل ہم پے کریں گے. وہ ان کے پاس سے بھی وہ بل لیے گئے کہ حالانکہ وہ بندے ممبر تھے. اچھا, ایسی بھی باتیں آئی ہیں. کسی نے بات ہی نہیں کی اس پر. دیکھیں میں ایک دفعہ میرے جو سننے میں آئی تھی وہ ایسا تھا کہ سعید بھٹ کے جنازے میں وہ پیسے دینے لگا تھا, تو اس کا ایک عزیز بولا, اس نے کہا بھائی ہمارا تو بندہ فلاں کا ممبر ہے, ٹھیک ہے آپ کیا دے رہے ہیں. تو ان باتوں کی وجہ سے پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا. ایسی بہت سارے ڈاکٹر صاحب معاملات ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے چھوڑنے سے تو کمیونٹی کا نقصان ہوا نا. ایک گروپ ایسا تھا 10-15 لوگ تھے جو ہر میت کا خرچہ برداشت کر رہے تھے, تو نقصان تو ہمارا ہوا. جی ہمارا نقصان ہوا, ان پہ انگلیاں بھی اٹھائی گئی. ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں, دیکھیں میں نے قبرستان کا اعلان کیا دوستوں کی, چلو یار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ان دنوں میں اتنی خبریں آ رہی تھی, اتنی میٹنگیں ہو رہی تھی, مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کل اٹھوں گا تو کال آئے گی کہ کل وہ 4 دیواری قبرستان کی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام بندہ شروع کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے ہزاروں ہمارے بھائی آگے آ جاتے ہیں, ہزاروں لیڈران آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے دیکھیں کمیونٹی کہ لوگ اور ہماری کمیونٹی اتنی اچھی ہے, یقین کر لیں کہ شاید کوئی بھی کسی ملک کے بھی عوام اتنی اچھی ہو, اتنا جذبہ رکھتی ہو, لیکن اب وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ یار کس پہ اعتماد کریں. بھائی صاحب آپ کی آواز رک گئی تھی, آپ کی جانب میں نے سوال رکھا تھا کہ اب جو 3 میتیں ہیں ان میں پاکستان کا جو کونسل خانہ ہے وہ کیا تعاون کر رہا ہے, جبکہ بحران کے دوران تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ تمام اخراجات کونسل خانہ برداشت کرے گا. اب کیا صورتحال ہے؟ جی ابھی وہ 1,000 یورو دے رہے ہیں. صحیح, 1,000 یورو بھی دے رہے ہیں. دیکھتے ہیں جو فیملی کی کنڈیشن کیا ہے, اگر کوئی فیملی ایسی بھی ہے تو 1,000 سے زیادہ بھی وہ تعاون کر رہے ہیں. صحیح. جی جواد آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح خالد اور حاجی صاحب نے بات کی ہے کہ کمیٹیز کا رکن بھی ہے اور کونسل خانے سے بھی پیمنٹ ہو رہی ہے, اور جو ایک گروپ تھا جو کہتا تھا کہ جو بھی فوت ہو جائے ہم اس کے اخراجات, تو ان کے ساتھ بھی. اس پر آپ کیا کہیں گے جبکہ یہ سراسر پاکستانی کمیونٹی کا نقصان ہوا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اگر ہمارا کوئی ایسا عزیز جو بھی کسی کمیٹی کا ممبر ہے, اگر ہم اس کے لیے اپنے دوستوں سے چندہ اکٹھا کرتے ہیں یا کونسلیٹ سے مدد مانگتے ہیں, یا کسی وہ جو بجاڑ صاحب کا ایک گروپ بنایا ہوا تھا وہ لوگ مدد کر رہا تھا, تو ہم ان سے مدد مانگتے تو ہم یقیناً کسی اور بھائی کی حق تلفی کرتے ہیں, ہم کسی اور بھائی کا حق چھین رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی اپنی جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جو میت ہوتی ہے اس کو کمیٹی کے پیسوں سے نہ پاکستان بجوا رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح ایک تو ہم کونسلیٹ سے پیسے لے کے اپنی جیب میں ڈالتے ہیں, دوسرا وہ جو ہمارے بھائیوں نے ایک سوشل گروپ شروع کیا تھا
انہوں نے ایسی حرکات دیکھی اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. اس سے صریحاً جو ہے نا وہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کا ہی نقصان ہوا ہے, ہمارے ان مستحق بہن بھائیوں کا نقصان ہوا ہے جو کسی وجہ سے اپنا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان بھجوانے کے لیے. ہم نے ان کی حق تلفی کی ہے. اور ایسے اگر اس ٹائم تو بجار صاحب یا دیسی ڈھابے والے بٹ صاحب سے ان کا ایک گروپ تھا, اگر وہ گروپ چلتا رہتا تو مجھے امید تھی کہ اس طرح کے 4-5 اور گروپ بارسلونا میں بن جانے تھے اور لوگوں کو بغیر کسی سے چندہ مانگے ہوئے اپنی پیاروں کی میت پاکستان جو ہے نا ٹرانسفر کر دینی تھی. لیکن ہم نے اپنی حرکات سے, اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 نمبری سے ان لوگوں کو بھی پیچھے ہٹنے میں مجبور کر دیا جو کہ خدمت کا جذبہ رکھتے تھے, اور دوسرا ہم کانسلیٹ کو بھی چونا لگا رہے ہیں اور 1000 روپے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. تو یہ تو ہم حق تلفی کر رہے ہیں اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہی کما رہے ہیں. جی بالکل, ہم چونا اور مکھن دونوں ہی لگا رہے ہیں. آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست, اس وقت آپ لائیو دیکھ رہے ہیں دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر. آج کا ہمارا موضوع کہ اسپین کے اندر اگر پاکستانی وفات پا جاتا ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے, چندے کے حوالے سے اور میت کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے جن مسائل کا ہمیں سامنا ہوتا ہے اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. آج کے شرکاء ہیں میرے حاجی نوید اسلم وڑائی صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف سماجی شخصیت ہیں اور تدفین کے حوالے سے پورے اسپین کے اندر پاکستانیوں کا فخر ہیں. اور دوسرے میرے مہمان خالد شہباز چوہان صاحب ہیں, قتلان فیڈریشن کے صدر ہیں. خالد صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ اسپین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ تک جو مقامی لوگوں کا تناتوریو ہوتا ہے اسی کے اندر نماز جنازہ جو ہے ہمیں بھی ادا کرنی پڑتی ہے. ان کی تو سٹنگ ہوتی ہے, کرسیاں لگی ہوتی ہیں, جبکہ ہم کھڑے ہو کے نماز کی طرح ادا کرتے ہیں, صفیں بنانی پڑتی ہیں. تو وہاں پر ہونے کے بعد پھر مسجدوں کی طرف بھی گئے, لیکن تمام لوگوں نے جو مساجد یہاں پر ہیں ان کے تمام انتظامیہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا. مساجد کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا وجہ ہے جو آپ نے محسوس کی پچھلے 1-1.5 سال کے اندر کہ کچھ لوگ تو کروا رہے ہیں کچھ نہیں کروا رہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ کہ اگر کوئی بھی بھائی فوت ہوتا ہے تو اس کی ظاہر ہے ایک پریس ہے, میمورا ہو, دوسرا وہ کمپنیز ہیں ان کے اخراجات ہوتے ہیں. تو بات یہی تھی اگر اس وقت 20 یا 25 یا 30 یا 100 یورو زیادہ دے کے اگر جنازہ جو ہے وہ مسجد میں ہو جائے تو یہ سب کے لیے اچھی ہے, اس میں کسی فرد واحد کی نہیں. اس میں فیضان مدینہ والے ہو گئے, دوسری جو 2-3 مسجدیں ہیں, سب نے کہا جی ہمارے دروازے کھلے ہیں, اگر کوئی بھی بھائی نماز جنازہ پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھا لے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک مذہبی شخصیت ہیں جو بڑی معتبر سمجھی جاتی ہیں اور میرے خیال میں وہ انہی کے پیچھے سب چلتے ہیں. انہوں نے پھر اس کا ایسا پروپیگنڈا کیا, میری ان سے بات بھی ہوئی, ان کے ادارے سے بھی بات ہوئی, تو ان کے کہا جی مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ مسجد ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اگر وہی ادارہ وہی مسجد فرانس کے اندر جنازہ کرا رہی ہے, یو کے اندر جتنے بھی جنازے ہوتے ہیں, یو کے میں جنازہ گاہ نہیں ہے, یو کے میں جتنے بھی جنازے ہوتے ہیں وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کی اپنی مسجد ہیں اور وہیں پہ ہوتے ہیں, وہی انتظام کرتے ہیں, وہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے, وضو ہوتا ہے, سب کرتے ہیں اور چل جاتے ہیں. یہاں کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نرالی ایک چیز ہے, کمیونٹی اس پہ بڑی خاموش رہی ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون بندہ جو ہے اس کو منع کر رہا ہے, کون بندہ اس کو کرنے نہیں دے رہا. وہ بار بار جا کے اس کے اپنے جو جاننے والے ہیں ان کے جنازے بھی تناتوری میں پڑے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ سب اگر عمل کریں تو میرے خیال میں اس کے میں فائدہ تو کسی کا نہیں, نقصان کسی کا نہیں, فائدہ ہی ہے. اس جس کا جنازہ ہو رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہے, دوسرا لوگ جا سکتے ہیں, وضو کر سکتے ہیں. پھر کچھ ایسے وفات ہوئی جس میں کچھ چودھریوں کا, بڑے لیڈروں کا ہاتھ تھا, تو دیکھ لیں وہ جنازے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں بھی ہوئے ہیں, وہ جنازے مسجد میں بھی ہوئے ہیں. یعنی کہ اگر آپ پریشر ڈالتے ہیں تو پھر آپ کا جنازہ مسجد میں بھی ہو جاتا ہے, آپ کا جنازہ گراؤنڈ میں بھی ہو جاتا ہے. اگر آپ مسکین ہیں اور آپ کی بس ایسے لکھی گئی ہے اور آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو پھر یہ آپ کو ادھر بھی جنازہ کرا دیتے ہیں, جہاں کی مرضی کرے کراتے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ کل ایک پاکستانی کا نماز جنازہ ادا کیا گیا, وہ بھی اسی طرح کا ایک حال تھا, تو مسجد کی طرف کیوں نہیں رخ کیا گیا؟ ڈاکٹر صاحب وہ ایک کمیٹی کا ممبر تھے, میرے نظر میں تو جو بات آئی ہے یا میرے سننے میں بات آئی تھی, یہ ڈپینڈ کرتا ہے بندے پہ, کون اس کا انتظام کر رہا ہے, کون اس کا جو ہے بندوبست کر رہا ہے, اس نے کس طریقے سے کروانا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, میں بھی جنازے میں تھا. تو جب میں نے دوستوں کو
اس بندے کے ساتھ بات کی، پتہ وہ مشین ایسے لگا کے چیک کر رہا تھا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے. تو سب دوست ادھر بیٹھے تھے. میں نے دیکھا یار اگر یہ اس نے جنازہ یہاں پہ کروانا ہے تو یہ بہت مشکل ہوگی. میں آگے بڑھا، ایک دو دوست سے بات کی، اس نے کہا جی اس نے اس سال کے بولا. میں نے اس کے ساتھ بات کی، آگے بڑھا. میں نے کہا یار یہاں پہ نہیں ہوگا، وہ جو جدھر ہم ہمیشہ کی طرح کراتے ہیں وہ سال کا ادھر. تو مجھے کہنے لگا کرا لو ادھر. یا میں نے دوستوں کو بولا کہ آج جی ادھر جانا ہے صاحب نے. اس نے ہمیں کوئی منع نہیں کیا کہ کتنی تعداد ہونی چاہیے، لیکن چلو اپنی سیفٹی کے لحاظ سے کوئی دوستوں نے بولا جی 2 کرا لے 3 کرا لے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کون بندہ اس کا ارینج کر رہا ہے، کون اس کا بندوبست کر رہا ہے. اسی طرح جواد چیمہ صاحب کے ٹیکسی سیکٹر سے ایک دوست تھے، اسلم چودھری، اسلم عرف اسلم شاہ صاحب. تو وہ میرے خیال میں اس میں فیس 2 تھا یا 2 میں تھے یا 3 میں تھے، ابھی نہیں تھے. تو وہ پابندی تھی 25 بندوں کی. انہوں نے مجھے کہا کہ یار 25 لے آنا، زیادہ نہیں آنا چاہیے. تو جب میں گیا تو وہ تقریباً 150 بندہ آیا تھا. تو میں نے اس کے ڈائریکٹر کے ساتھ وہ کرسرولا قبرستان میں دفنایا. تو میں نے اس کو کہا یار کہ میں تو پریشان ہوں، اب کیا کروں. مجھے کہنے لگا یار کوئی بات نہیں، 5 منٹ کا کام ہے، آپ جتنے آ رہے ہیں آنے دو. ٹھیک ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو بندہ بندوبست کر رہا ہے اس کا. تو کیا تمام جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جن کی کمیٹیز ہیں ان کو یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ مسجد کے اندر یا کھلی جگہ پر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم بالکل. بھائی صاحب آپ سے جی ان کو انفارمیشن ہے. کچھ تناتوریوں والے بھی کچھ ٹانگے اڑاتے ہیں. یہ ڈپینڈ ہے آپ کس طریقے سے ان کے ساتھ بات کریں گے. بازالونا میں ایک ہمارے دوست ہیں امتیاز لوران صاحب، ان کا ایک بہت ہی اچھا جاننے والا ایک صدیق نامی، اللہ جنت نصیب کرے، وہ وفات پا گیا تھا. تو ممورہ کے پاس وہ کیس چلا گیا. صحیح. میرے ساتھ وہ گئے تو یقین کریں میرے خیال سے 4000 کے اوپر کا وہ بل مانگ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ ہم نے وہ بادالونا گراؤنڈ میں کرانا ہے جنازہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم لیں گے تقریباً 650 یورو کے لگ بھگ ہم ادھر لے جانے کا. تو وہ امتیاز صاحب میرے ساتھ تھے. تو میں نے جب ان کے ساتھ باتیں کی، میں نے کہا یار اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ آخری ہو گیا، ایسا نہیں چلے گا. میں ابھی کانٹیکٹ کینسل کرتا ہوں تمہارے ساتھ، میں کسی اور کے ساتھ لے جاتا ہوں. تو میں نہیں تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا. وہ کہنے لگے نہیں اتنا ہمارا خرچہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. میں نے کہا کہ ایک پیسہ نہیں دیں گے ہم آپ کے ساتھ ابھی کانٹیکٹ کینسل کرتے ہیں. میں کسی اور فنراریہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، تو ہم ادھر ہی جنازہ ادا کریں گے. جب وہ تقریباً 15-20 منٹ ہماری گرما سردی ہوئی تو پھر وہ پہلے بل میں ہی وہ ادھر جنازہ پڑھایا تھا. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ وہاں پر ڈائلاگ کر سکتے ہیں، آپ واقعی کروانا چاہتے تو ہو سکتا ہے. جواد آپ کی طرف آؤں گا. اس سارے مسئلے میں مساجد کے اندر جب آپ جنازے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وضو کا انتظام ہے. اگر رستے میں کسی کا وضو نہیں رہتا تو وہ مسجد میں کر سکتا ہے. جبکہ جب ہم تناتوریوں میں ان کے مقامی جو جنازگاہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایسا سسٹم اکثر نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہیں گے کمیونٹی کو اس بارے میں، آپ کیا اویئرنیس دیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کرنا تو میرے نزدیک جو ہے نا وہ سب سے افضل ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں اور ادھر پراپر جو ہے وضو کا انتظام ہے اور تمام لوگ بڑی سہولت کے ساتھ وضو کر کے صفوں میں صفیں بنی ہوتی ہیں آلریڈی مساجد میں، تو ان میں کھڑے ہو کے آسانی سے نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں. ہم اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اگر ہمارے مسجدوں میں گنجائش ہے اتنے بندوں کی، اتنی کیپیسٹی اگر ہے کہ اگر 100 یا 150 بندے آ جائیں صفوں میں تو پھر مسجد میں ہی سب سے بہتر ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ کہ وہ سب کے لیے کنوینئنٹ ہوتا ہے. اگر بارسلونا سینٹر میں کوئی بھی مسجد ہو تو وہاں تمام دوست جو ہے نا میٹرو یا بس یا گاڑی کے ذریعے آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں. عموماً جو جہاں جنازے ہوتے ہیں تناتوریوس میں وہ شہر سے تھوڑے باہر ہوتے ہیں اور وہاں لوگوں کو جانے میں بھی تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، بس کے لیے یا میٹرو کوئی تلاش کرنی پڑتی ہے. اگر مساجد میں کی جائے تو ایک تو سہولت ہے وضو کی، دوسرا یہ ہے کہ وہاں وہ دوست آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے گھر بیٹھ کے اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ ہمارے اس عزیز کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے.
تو یقیناً رب تعالیٰ اس پر رحم فرما جی دیں. بالکل یہ اویئرنیس کی بات ہے جو عاصمہ صاحب کہہ رہے تھے. میں امید کروں گا کہ جو پاکستانی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں یا اس پروگرام کے ذریعے جن تک یہ انفارمیشن پہنچے، خدا نہ خواستہ اگر ان کا کوئی عزیز یا ان کا کوئی دوست یا ان کے ساتھ رہنے والا اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ مساجد کے اندر آپ کہیں بھی آپ کی رجسٹریشن ہے، کہیں بھی آپ ممبر ہیں، ان پر زور دیجئے کہ ہم نے مسجد کے اندر جانا ہے. جب تک جنازہ نہیں ہوتا بندہ وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے. تو جی خالد آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ نے گزشتہ دنوں یہاں ایک خط میں نے دیکھا فیس بک پر آپ نے لکھا کونسل خانہ کے نام، اور اس کو آپ نے مختلف دوسرے اداروں کو بھی کاپی کیا تھا. تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا تو اس کا ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے یہاں جو سرکاری ادارہ ہے کونسل خانہ اس کو لینی چاہیے. اس کا آپ کو کوئی جواب ملا؟ چلیں میں ڈاکٹر صاحب آپ کے سوال کی طرف سے جاتا ہوں. سب سے پہلے میں 2-3 چیزیں جو ہے وہ اس سے پہلے ہو چکی ہیں، پھر وہ موضوع بدلی ہو جائے گا اور بات نکل جائے گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو باتیں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ فوت ہوئے، وہ کسی کمیٹی کے رکن تھے اور ان کے پیسے جو ہے کونسلیٹ سے لیے گئے. تو میں تو پہلے تو آپ کے پروگرام کے واسطے سے میں تو اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں، میں وہ لسٹ بھی بنا رہا ہوں اور مختلف جگہوں سے جو ہے اس کے فکورے بھی چیک کر رہا ہوں. شاید وہ لسٹ آ جائے، اس سے سب کی بدنامی ہو. تو میں کوئی ایسا قدم اٹھا نہیں چاہتا. میری جو ریکویسٹ ہوگی اپنے کونسل جنرل صاحب سے کہ وہ پچھلے یہ نہیں کہتے کہ 10 سال کا نکالے، پچھلے 2 سال کا جو ہے وہ بایو ڈیٹا جو ہے وہ پبلک کے لیے، وہ کمیٹیوں کے لیے یا صحافیوں کے لیے ایک پریس کانفرنس رکھ لیں، سب صحافیوں کو بھیج دیں. جو بھی لوگ پچھلے 2 سالوں میں فوت ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ دے دیں اور اس میں بتا دیں کہ ان باڈیوں کے اندر جو ہم نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے، یہ 20 بندے فوت ہوئے تھے یا 40 ہوئے تھے، لیکن ہم نے یہ 10 کا جو ہے نا اس میں جو ہم نے 1000 یورو دیا ہے. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں آپ کو 3-4 لوگ سے زیادہ ایسے ملیں گے جن کا 1000 یورو بھی لیا گیا اور وہ کسی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. تو ظاہر ہے اس میں کونسلیٹ کا تعاون چاہیے. وہ اگر کریں گے خود تو یہ بات اندر رہے گی، بدنامی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے یہ کیا اس کو جو بھی کہنا ہوگا پھر وہ کہا جا سکے گا. لیکن اگر جس طریقے سے ہم لوگ کر رہے ہیں پھر ظاہر ہے ہمارے پاس تو پھر اور کوئی. لیکن خالد صاحب آپ مطالبہ ان لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں جنہوں نے 11 کارگو کیے اور ہمیں ایک اماؤنٹ تو بتائی، لیکن کس میت پر کتنا خرچہ اٹھا، کس کا اور اس کے ورثہ نے ادا کیا. یہ جواد چیمہ نے ہمارے پروگرام کے اندر یہ سوال اٹھایا تھا، لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا. یہ تو سراسر اس سرکاری ادارے کے ہاتھ میں سارا کچھ تھا. جب وہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ نہیں بتا رہے تو یہ اس طرح کس طرح بتا دیں گے؟ جو مختلف آپ کہہ رہے ہیں کہ تدفین کمیٹیوں کے حوالے سے بھی بات ہے. دیکھیں 2 چیزیں ہیں نا. ایک تو سیدھے طریقے سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چیز کو خود کریں اسٹڈی. دیکھیں ہمیں نہیں ہے ضرورت، جس نے یہ کیا ہے اس کے ساتھ وہ خود ڈیل کریں، خود بات کریں، خود اس معاملے کو حل کریں اور کمیونٹی کو اویئرنیس دیں کہ جب بھی کوئی ایسا کوئی بھی شخص فوت ہوتا ہے تو جس کے لیے ڈیمانڈ کی جائے کہ اس کے لیے 1000 یورو ہے، کم از کم ان لوگوں سے جو اس معاملات میں ملوث ہیں، جو کر رہے ہیں، یا ان کی فیملی سے اس بات سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کا خرچہ آپ پے کریں یا آپ کو 1000 دیے، صرف اس کمیٹی پہ منحصر نہ ہو. اس لیے کہا کہ بعض کونسلیٹ کا جو کانفیڈینس ہے وہ لوگ یوز کر جاتے ہیں. تو اگر کونسلیٹ جنرل صاحب اس میں کر کے وہ کمیٹی کو آگاہ کریں. خالد جو 1000 یورو دیا جاتا ہے وہ میت کے ورثہ کو دیا جاتا ہے یا جو تدفین کرنے والے جس طرح حاجی صاحب ہیں، حاجی صاحب جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ بندہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اس کی میت کو حاجی صاحب کہہ دیں کہ یہ اس کا کوئی نہیں ہے یا اس کا تدفین کمیٹی جو بھی ان کے وہ صورتحال ہو تو ان کو دیں گے یا ورثہ کو دیں گے؟ وہ نہ ورثہ کو دیتے ہیں نہ بندے کو دیتے ہیں. وہ جاتا ہے جو کمپنی میمورا والے ہو گئے، التیما والے ہو گئے، جو کمپنی ڈیل کر رہی ہے نا اس کو دیتے ہیں. وہ ان کے ہی اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جاتے ہیں. لیکن کمپنی کا کوئی تو بتاتا ہوگا نا جا کے کہ میں اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، یہ پاکستانی فوت ہوا ہے، اس کمپنی کے بل میں آپ پیسے دے دیں. وہی ہے نا، جو ادارہ جو اس معاملات کو ڈیل کر رہا ہے وہی ادارہ کمپنی کو بتاتا ہے کہ اس کے باقی پیسے ہم پے کریں گے، 1000 یورو آپ کو کونسلیٹ پے کرے گی. تو ادارے کو تو اس کمپنی کو تو اس بات سے غرض نہیں ہے، اس میں تو بل چاہیے. اب وہ بل جو ہے وہ آپ 1000 یورو کونسلیٹ سے دلوا لیتے ہیں. آپ بتائیے گا یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ جی اس میں طریقہ کار ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ جس طرح کونسلیٹ والوں کو کہ تمام عملہ کو مجھ پہ اعتماد ہے کہ نوید وڈائی صاحب یہ حاجی نوید یہ کام کر رہا ہے، یار یہ جو بات بولے گا ٹھیک ہوگی. میرے جو کیس ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی اپلیکیشن میری طرف سے جاتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. میں فرض کرے میں فنکات والوں کو کہتا ہوں کہ یہ فلاں نامی بندہ اس کا اتنا پیسہ جو ہے وہ میں دوں گا،
1,000 €, بلکہ وہ خود پوچھ لیتے ہیں کونسلیٹ اس میں کچھ دے رہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ کونسلیٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی، تو وہ میری درخواست جانے سے پہلے وہ خود میل کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ پاکستانی فوت ہوا ہے تو اس کا آپ کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو وہ 1,000 € اس کا وہ کنفرم کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر اگر میں نہیں جا سکتا تو وہ فیملی ممبر چلے جاتے ہیں، یا کوئی بھی فرض کرے ایک بندے کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ایک بندے کا کوئی ادھر فیملی ممبر کزن بھائی نہیں ہے، تو اس کا کوئی فرضی کزن مان جاتا ہے۔ جس طرح میں جتنے بھی یہاں پہ وفات پاتے ہیں ان کا یہاں کے عدالتی کا کاغذی کاروائی کے میں کسی کا فرسٹ کزن بنا ہوتا ہوں، کسی کا بھائی بنا ہوتا ہوں، کسی کا بیٹا بنا ہوتا ہوں، وہ میں ایک فارمیلٹی کے طور پہ وہ ساری کاغذی کاروائی میں خود انوالو ہوتا ہوں۔ تو اسی طرح کونسلیٹ میں بھی یہ کہہ لیں کہ 25% جو ہے وہ بندے فیملی ممبر خود جاتے ہیں، جن کے یہاں پہ فیملی ممبر ہیں۔ زیادہ تر کے فیملی ممبر جن کے نہیں ہیں وہ ہم خود درخواستیں دیتے ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہمارے کہنے پہ وہ بل یعنی کہ حاجی صاحب یہ سارا اعتماد کا کھیل ہے۔ جی خالد آپ کی طرف آؤں گا کہ وہی سوال جو میں نے خط کا رکھا تھا، کیا جواب ملا آپ کو؟ دیکھیں خط لکھنے کا جو مقصد تھا میرے خیال میں یہاں تو کونسلیٹ جنرل صاحب سمجھ نہیں سکے اس کو یا سمجھنا نہیں چاہا۔ اس کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ ایک کمیونٹی کو ایک میسج دیں، ایک اویئرنیس دیں کہ بھائی ایمرجنسی صورت جیسے ابھی پیدا تھی کرونا والی کا ابھی موجود ہے، یا کسی بھی نارمل حالات میں کہیں بھی بارسلونا میں تو ایسا موجود ہے، ان کو خبر مل جاتی ہے کہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو پتہ کیا کرنا ہے۔ بہت سارے گاؤں میں ایسے ہیں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں اور کسی کے ساتھ ہیپن ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے اور اس کو پرابلم آتی ہے کسی بھی التما کے یا کسی بھی فنکار یا کوئی بھی ایسی کمپنی جو اس معاملات کو ڈیل کر رہی ہے، اور وہاں پہ اس کو پرابلم آتی ہے، اس کو غسل نہیں دینا دیتے، کہتے نہیں یہاں غسل نہیں ہو سکتا، یہاں جنازہ نہیں ہو سکتا، یہاں یہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ایسی چیز جو ہمارے دین کے مطابق نہ ہو تو اس میں مہربانی کریں آپ ڈیل کریں، لیکن اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہم جو ہے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اگر کسی کی پرابلم آتی ہے تو کارپوریٹ جو ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار بنے گی اور اس کی ہیلپ کرے گی۔ دیکھیں کام ہوتا ہے وہ اس کو جنازہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ اس کی کوشش کی جائے گی۔ ایسا نہ ہو جیسا بارسلونا میں ایک معاملہ ہوا، اس بات کو ہوا ہی نہیں لگنے دی گئی، بتایا ہی نہیں گیا بھائی یہ پرابلم پیش آ رہی ہے۔ پرابلم سب کو پتا ہے کہ ان دنوں میں پرابلم تھی، کسی سے بھولی ہوئی بات نہیں ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک پرابلم پیش آ رہی ہے، آپ اس کو حل نہیں کر سکتے تو آپ حاجی صاحب کو فون کر لیں، آپ کونسل جنرل کو فون کر لیں، فون کر کے ان سے مشورہ کر لیں بھائی یہ پرابلم آ رہی ہے، یہ بھی ٹرائی کریں۔ پھر بھی نہیں ہوتا، دیکھیں ہر کام ہو نہیں جاتا، لیکن کم از کم ایک کوشش ہو جاتی ہے بھائی ہم سب نے یہ کوشش کی، یہ کام نہیں ہو سکا، تو اس میں سمجھنے والی بات ہے۔ اب آپ سمجھدار بندے ہیں، آپ سالوں سال تو یہ کام کر رہے ہیں اور آپ ایک ایسے وقت پہ جو ہے اس کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس سے پرابلم بھی آتی ہیں، اس سے دل بھی دکھتا ہے۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ کونسل جنرل صاحب جو ہیں وہ کام بھی اچھا کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، تو اس میں بھی کمیونٹی کو اعتماد میں لیں اور اعتماد میں لے کے یہ میسج ان تک پہنچائیں۔ لیکن وہ میرے خیال میں اس بات کو سمجھ نہیں سکے۔ ان کا جواب مجھے آیا، ان کے لیٹر کا جواب پراپر انہیں دیا، انہوں نے کہا جی اس کی فیملی جو ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ فیملی جو ہے وہ ہمیں بتاتی یا نہیں بتاتی۔ یہ اس بات سے تو انکار ہی نہیں ہے کہ فیملی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ کونسلیٹ کے پاس صرف اس بندے کے جائے گی جو فیملی جو ہے وہ پیسے لینا چاہتی ہے وہ بتائے گی، اگر وہ پیسے نہیں لینا چاہتی کونسلیٹ تو کونسلیٹ کو بتانا ضروری نہیں ہے، وہ ایک لیٹر ہے جو کمپنی والے دیتے ہیں۔ بھائی صاحب جو خط لکھا خالد نے، جو تجویز دی، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ قابل عمل ہے؟ جی دیکھیں جو شہباز بھائی نے لیٹر لکھا ٹھیک ہے، وہ بھی اس پہ بھی عمل ہونا چاہیے، اس کی ایک رائے تھی جو اس نے اپنی طرف سے دی ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھی رائے تھی اس کی۔ لیکن جو سی جی صاحب نے شہباز بھائی کو جواب دیا وہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے جواب دیا انہوں نے بھی ٹھیک دیا۔ دیکھیں زیادہ تر جو جہاں پہ بندے وفات پا جاتے ہیں یا جن کا کوئی بینیفٹ کونسلیٹ سے نہیں لیتا، اگر تو ڈیڈ باڈی اس کو ٹرانسفر پاکستان کرنا ہو تو وہ این او سی لیٹر وہ کونسلیٹ کے ساتھ رابطہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے یہاں پہ تدفین کرنی ہے تو وہ کونسلیٹ کے یہ یقین کر لے کہ 95% جو ہے جو ادھر جن کی تدفین ہوتی ہے کونسلیٹ کو نہیں پتا ہوتا، اگر وہ اپلیکیشن نہ دیں تو ٹھیک ہے۔ تو خالد بھائی کا لیٹر جو انہوں نے ایک موقف اپنا رکھا تھا وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا، لیکن کونسلیٹ جنرل صاحب نے بھی ان کو مطمئن کیا جو انہوں نے ان کے خط کا جواب دیا،
ویسے انہوں نے بھی حاج صاحب کوئی ایسی تجویز ہے آپ کے پاس کہ کوئی بھی پاکستانی اسپین کے اندر کہیں بھی وفات پا جائے تو وہ اس کا علم ہو جائے؟ کوئی ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب اس طرح کا معاملہ ایسے ہے، پہلے تو جذبہ ہونا چاہیے. میں فخر نہیں کرتا، اپنے منہ میاں میٹھو بننا غلط بات ہے. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ایک ہمارا بھائی، اس کی ڈیتھ ہوئی تھی غالباً سویہ میں، جس کی ڈیڈ باڈی تقریباً 1.5 سے 2 ماہ کے بعد پتہ شناخت ہوئی تھی کون تھا. ہماری امبیسی کو پتہ چلا، انہوں نے اپنی کوشش کی لیکن دفتر میں بیٹھ کے. مسئلہ یہ ہے، جس دن وہ مجھے خبر ملی، جب وہ مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ ایک وفات پا گیا، تو میں نے خود امبیسی سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ میں یار آپ کی اس میں کوئی مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا جی اگر ہو سکتا ہے تو یہ کریں. میں نے ڈاکٹر صاحب جو 2 ماہ کا جس بندے کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، ان 2 بندوں کا نام ایک تھا، اس بندے کے پاس ڈاکومنٹ تھے، اس نے ادھر شادی کی تھی، 10 سال کو اس کے پاس کارڈ تھا، لیکن وہ اس نے کسی دوست کی لے کر نا پاسپورٹ کی کاپی وہ اپنی تصویر اوپر لگا کر، تو وہ جو یہاں پہ ریڈ کراس والے ہوتے ہیں جدھر وہ بندے رہتے ہیں پینشن میں، اس کے اندر وہ رہ رہا تھا، کرائے کی بچت کر رہا تھا، ادھر سے کھانا پینا لے رہا، لیکن اپنے پاس اس کے پاس 10 سال کا کارڈ تھا. تو وہ اس کے پاکستان میں گاؤں بھی نزدیک تھے، جس کی خبر فیس بک پہ لگی ہوئی تھی وہ بندہ زندہ تھا، امریکہ تھا. تو اس کے گھر والے چیزوں کاروبار رہے تھے، وہ بندہ وفات پا گیا تو وہ رو رہے تھے، کچھ ہو رہا تھا. اس کے گھر والے کہتے تھے ہمارا بندہ زندہ ہے، خدا رہا ہمارا بیٹا زندہ ہے، وہ امریکہ میں ہے. تو وہ کہتے تھے رشتے دار آپ ہم سے پردہ ڈال رہے ہیں، چھپا رہے ہیں، وہ وفات پا گیا. تو میں نے وہ تقریباً 2 سے 3 دن میں اس کے بندے کی تلاش کی، اور سویہ جا کے اس کی ڈیڈ باڈی، اس کے ڈاکومنٹ، جہاں پہ وہ جاتا تھا، پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. ابھی میں نے اگر کسی کو تلاش کرنا ہو، جب میرے پاس تقریباً رابطے ہوتے ہیں، اگر کوئی ممبر نہیں آیا تو وہ میرے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ پولیس والے بھی مجھے اطلاع دے دیتے ہیں، اور اکثر تناتوری والے. ایک آپ کے میں پروگرام کے حوالے سے ایک بات، ابھی تقریباً 1 سال سے زیادہ، 1.5 سال کے لگ بھگ ایک ادھر میت پڑی ہوئی ہے بارسلونا میں، تقریباً اس کو 1 سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا. ابھی میں اس کی ٹرائی میں ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کامیابی دے. ایک میرا اور دوست بھی ہے، تو ہم اس کی میت کی کوشش کر رہے ہیں اگر مل جائے. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ بھی کسی کو شک نہ، وہ پاکستانی نہیں ہے، کسی اور ملک کے ساتھ تعلق ہے. اس نے اپنا مذہب چینج کر کے وہ مسلمان ہوا ہے، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو عدالت میں کیس ہے، یہ ہے وہ، آگے پیچھے وہ بہت سارے معاملات ہیں. پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک ہماری کونسلیٹ کے ساتھ رابطہ بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ اگر وہ مدد لے یا نہ لے. اور حاج صاحب میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھا ہوں کہ اگر ایک مضبوط پلیٹ فارم ہو، یہاں کے جو مقامی ادارے ہیں، پولیس ہے، ہاسپٹل ہے، دوسرے جو تناتوریوں کے لوگ ہیں، وہ اگر ان سب کو پتہ ہو کہ یہ ایک ادارہ ہے اور یہ مضبوط لوگ ہیں، ان کے پیچھے حاج صاحب کے پیچھے سارے ہیں، تو وہ ضرور آپ کو اطلاع کریں گے کہ آپ کا پاکستانی فلاں بھائی وفات پا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کا پتہ نہیں چلتا. جو گزشتہ ماہ میں بھی اس انتا کلوما کے اندر اس طرح کا واقعہ جو آپ نے مجھے بتایا. تو ہمارے پروگرام کا وقت جو اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمیں چوری ثاقب حسین چوری انہوں نے کہا بہت اچھا پروگرام حاجی صاحب دی گریٹ کا ہے. محمد لطیف صاحب دیکھ رہے ہیں، کیا حال ہیں لکھا ہے انہوں نے. شعیب ستی صاحب دیکھ رہے ہیں. جیو جی حاجی صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ذیشان انجم ہے. چوری عامر گجر کالس ہیں. طاہر رفیع صاحب ہیں. محمد فیاض صاحب دیکھ رہے ہیں. محمد آسم گوندل، خالد شہباز چوہان، سہیل صدیق، ساکی ملک. محمد فیاض ہمیں قرطبہ سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے وقف ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، لیکن عطیہ قرضہ پیسے جو ہیں وہ بغیر اجازت کاروبار میں نہیں لگائے جا سکتے. یہ شرعی مسئلہ ہے، شرعی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے. غلام دستگیر صاحب ہیں. رمیز انور ہیں. رضا آصف، آفتاب اشرف، خالد رانجھا، سجاول خان، عدنان میاں، شہزاد محبوب، اشرف مغل، چودھری رفاقت چیمہ،
نعمان علی، رزاق احمد گوندل۔ میں اپنے تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں جو ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، وقت دیتے ہیں اور اپنا سوال اٹھاتے ہیں۔ تو آخر میں جو چیمہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ نے تمام پروگرام سن لیا، آپ آخر میں پاکستانی کمیونٹی کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں پاکستانی کمیونٹی کو ایک پیغام دینا چاہوں گا آپ اپنے پروگرام کی وساطت سے۔ سب سے پہلے تو ہم جتنے بھی پاکستانی دوست موجود ہیں اسپین میں، ہم سب کو کسی نہ کسی کمیٹی کا ممبر ضرور بننا چاہیے۔ اس کے بعد اگر جس کمیٹی کے ہم ممبر بنتے ہیں، اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ ہم کو ضرور پڑھنی چاہیے، اور جو کمیٹی کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبرز ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جو کمیٹی کا پیسہ ہے وہ سب کے سامنے ڈکلیئر کیا جائے اور یہ کسی کاروبار میں نہ لگایا جائے۔ اگر کسی کاروبار میں لگایا جائے تو اس کا پروفٹ جو ہے وہ کمیٹی ہی حاصل کرے، کمیٹی ہی اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ہم سب کو جو ہے نا ایک اجتماعی طور پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل دینی چاہیے جس میں ہم سب جو ہے نا اس کے ممبرز بنے، تمام جو پاکستانی چھوٹی چھوٹی کمیٹیوں کی بجائے ایک، جس طرح حاجی صاحب نے کہا 400-500 بندے کی ایک کمیٹی ہو۔ اگر اس میں ایک دو بندہ افورڈ نہیں بھی کر سکتا تو وہ 400-500 بندہ جو ہے نا ان کے پیسوں سے، ان کی مدد سے اس کو اپنے وطن پاکستان جو ہے نا اس کی مٹی نصیب ہو سکے۔ تو اگر کسی کی قسطیں شارٹ رہ جاتی ہیں یا کسی کی وجہ سے بھی، تو یہ جتنے زیادہ ممبرز ہوں گے اس سے یہ زیادہ سہولت ہوگی۔ جی حاجی صاحب، آپ 2 فکروں میں کیا پیغام دیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کی توسط سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی لازمی بنائیں، اس میں 15 سے 20 ہزار یورو رکھ دیں۔ وہ اگر 2 سال میں اس کمیٹی کا وہ بندہ کو وفات نہیں پایا جاتا تو وہ 20 ہزار آپ کے پاس ضمانت پڑے ہوئے ہیں۔ اگر 20 اس کمیٹی میں سے کوئی فرد یا ممبر وفات پا جائے، 2000 یورو لگتے ہیں، تو وہ 2000 یورو دوبارہ اس میں اور ڈال دے۔ کمیٹی کی شفافیت کس طرح ہوگی؟ جی اس کی سب سے بڑی شفافیت یہ ہوگی کہ اس کے پاس سب کو پتا ہوگا کہ 20,000 یورو پڑا ہوا ہے، ایک ہمارا بندہ وفات پا گیا، 3100 یورو بن بنا ہے، 3200 بنا ہے، وہ ہم نے نکال لیا، وہ سب ممبر 2 یورو اس میں جمع کرا دیں گے۔ اگر 2 سال یا 3 سال کوئی بندہ وفات نہیں پا جاتا تو وہ 20 کا 20 ہی پڑا رہے گا، وہ 20 کا 60 نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بندہ ممبر نہیں ہوگا، ایک واٹس ایپ گروپ ہوگا، سب کو پتا چل جائے گا بھائی آپ نے 3 یورو جنازہ بھی پڑھنا ہے، آپ نے آنا 5 یورو آپ کے ذمہ آتے ہیں۔ اگر 500 بندہ بن جاتا ہے، 200 بن جاتا ہے، تو یقین کرے فی بندے کو 5 یورو سے 6 یورو نہیں آئے گا، اور اس کی شفافیت بھی رہے گی، سب کو پتا چلے گا کہ یہ ہماری کمیٹی ہے، 20,000 یورو پڑا ہوا ہے۔ اگر گامی صورت میں اکٹھے کرنے پڑتے ہیں تو وہ ان ممبروں کو بتایا جائے کہ یار فی بندے کو 15 یورو اور دینے پڑے گے یا 50 دینے پڑے گے۔ خالد آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں 2 چیزیں ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو میں نے بھی بات کی کہ کونسلر جنرل کو 2 سال کا کم از کم جو ہے بایو ڈیٹا دینا چاہیے۔ اگر وہ بایو ڈیٹا دیتے ہیں یا اس پہ خود تصدیق کرتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، کہاں سے کس سے وہ ابہام دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، ہمارے تک بات پہنچی ہے، ہمیں کوئی خواب تو نہیں آیا، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس کا آڈٹ کروایا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک درخواست ہے کہ آڈٹ کسی بھی ایسے فنڈ کا آڈٹ کروایا جا سکتا ہے اور اس کا پتہ چلنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے تاکہ ایسے لوگ جو اس قسم کی حرکتوں سے اپنا ذاتی فائدہ لیتے ہیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ دوسری چیز، کمیٹی بن جائے جس طرح صاحب کہہ رہے ہیں، وہ ایک بیسٹ آپشن ہے۔ وقتی طور پہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، جتنی بھی کمیٹیاں اس وقت بارسلونا میں موجود ہیں 99% وہ کمیٹیاں ہیں جن کے پاس اچھا خاصا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ تمام کمیٹیوں کو اپنے طور پہ آئی صاحب سے رابطہ کر کے آئی صاحب کو یقین دلانا چاہیے کہ آئی صاحب کوئی بھی ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کے کوئی جاننے والے نہیں، جس کی فیملی نہیں، تو ہر کمیٹی 500 یورو فوری طور پر اس پارٹی کے لیے دے دے۔ میرے خیال میں اس وقت 15 سے 20 جو ہیں وہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو ہر کمیٹی اگر 5 کمیٹیاں 500 دیتی ہیں، 6 دیتی ہیں، تو ایک پارٹی کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو نیکسٹ کے لیے دوسری 6 کمیٹیاں دے دیں۔ اگر وہ اپنی یہ تجویز اپنے ممبران سے آگے رکھیں تو مجھے نہیں امید کہ کوئی بھی ممبر اس چیز سے منع کرے کہ کوئی لاوارث بھائی یا کوئی غریب بھائی یا کوئی بغیر پیپروں کے جو انشورنس نہیں کرا سکتا تھا اس کی باڈی ہے، تو اس کو بجائے چندہ مانگنے کے، میری یہ تجویز جو ہماری کمیٹی تھی رزاق گوندل صاحب کی، رزاق صاحب نے، تو انہوں نے مانی ہماری کمیٹی نے اعلان کیا ہوا کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے وہ 500 یورو دیں گے اس میں۔ تو اگر یہ جتنی بھی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہت ساری کمیٹیاں جو 30 سال سے 40 سال سے بنی ہوئی ہیں، تو یہ چیز اگر آئی صاحب کو کرتے ہیں کہ آئی صاحب آج کے بعد کوئی بھی بندہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو ضرورت ہے، تو ہر کمیٹی آپ کو 500 دے گی، تو وہ ایک روٹین سے ایک ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ جب تک ایسی کمیٹی ایسا پلیٹ فارم نہیں بنتا تو آئی صاحب کے لیے بھی آسانی ہوگی
وہ اپنے کام پہ توجہ دیں گے, باڈی کے پیپر ورک پہ توجہ دیں گے, ان کو پتا ہوگا کہ یہ چیز پے ہو جانی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کمیونٹی کو اپنے طور پہ, اور ہمیشہ کہا یہی جاتا ہے کہ ہمارے ممبران نہیں مان رہے, حالانکہ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو کمیٹی یہ کہے کہ ہم اپنے لاوارث بھائی کے لیے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس کی ہم 500 یورو مدد کریں گے, پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں ان میں سے کرنی ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی کمیٹی ایسا نہیں کرے گی کہ نہیں جی ہم, کوئی بھی کمیٹی ایسا نہیں کرے گی کہ وہ ایک لاوارث کے لیے چندہ نہ دے سکے. آج کا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں اپنے تمام شرکا جو چیمہ صاحب کا, حاجی نوید اسلم وڈائی صاحب کا اور خالد شہباز چوہان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور کمیونٹی کے جو تدفین کے حوالے سے مسائل ہیں ان پر کھل کر گفتگو کی. اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.